بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن گزر گئے، رات گہری ہو چکی تھی اور سعد الملک کھانے سے فارغ ہو کر اپنی خاص کمرے میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی کہ ایک گھڑ سوار آیا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ملازم نے یہ بھی بتایا کہ گھڑ سوار کی حالت اور حلیہ بتاتا ہے کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ سعد الملک نے اسے فوراً بلوا لیا۔ بہت دور سے آئے معلوم ہوتے ہو، سعد الملک نے اس آدمی سے کہا اور پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ قلعہ ناظر الطبس سے، اس آدمی نے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہو۔ امام کے پیر و مرشد عبدالملک بن عطاش نے بھیجا ہے، کیا میں یہاں کھل کر بات کر سکتا ہوں؟ ضرور کرو، سعد الملک نے کہا، اونچی آواز میں نہ بولنا۔ کیا پیر و مرشد ابھی ناظر الطبس میں ہی ہیں؟ 1-2 دنوں بعد وہاں سے علمود چلے جائیں گے، اس آدمی نے کہا۔ انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب آپ آسانی سے اور بے خطر شہدر جا سکتے ہیں، کیونکہ اب شہدر آپ کی سلطنت میں آ گیا ہے اور آپ اس سلطنت کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے کچھ آدمی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو یہ آدمی خود ہی آپ کو مل جائیں گے۔ پیر و مرشد نے کہا ہے کہ محمد اور سنجر کو جلدی ختم کرنا ہے، لیکن یہ آپ نہیں کریں گے بلکہ یہ شہدر کے آدمی کریں گے۔ ان آدمیوں کے نام جانتے ہو؟ سعد الملک نے پوچھا۔ نہیں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا، کیا آپ جانتے نہیں کہ نام نہیں بتائے جاتے؟ میں یہاں زیادہ نہیں رکوں گا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ یہاں اپنا کوئی آدمی ہے تو آپ اسے یقیناً جانتے ہوگے۔ مجھے اس کے گھر کا راستہ بتا دیں یا وہاں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست کر دیں۔ میں کل علی صبح واپس چلا جاؤں گا۔ ایک نہیں، یہاں اپنے 3 آدمی ہیں، سعد الملک نے کہا۔ میں تمہیں ان میں سے ایک کے گھر پہنچا دوں گا۔ سعد الملک نے ایسی باتیں کی جن سے صاف پتہ چل گیا کہ یہ شخص باطنی ہے اور باطنیوں کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ اس نے اس آدمی کو ایک گھر کا پتہ اور راستہ سمجھا دیا اور کہا کہ نہ وہ خود اس کے ساتھ جا سکتا ہے نہ کسی ملازم کو بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے خلاف شک پیدا ہو جائے گا۔ اب میری بات غور سے سن لو، سعد الملک نے کہا۔ دروازے پر 3 بار دستک دینا، اندر سے آواز آئے گی، کون ہے؟ تم نے کہنا ہے ملک الملک۔ پھر دروازہ کھلے گا اور اندر جا کر بتانا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کس طرح پہنچے ہو۔ صبح سعد الملک حسب معمول اپنے دفتر گیا، پہلے سلطان محمد سے ملا اور معمول کے مطابق کچھ باتیں کی اور اپنے روزمرہ کام میں لگ گیا۔ اس نے سلطان محمد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی، سوائے اس کے کہ سلطان اس صبح پہلے سے کچھ زیادہ ہی مسکرا کر باتیں کرتا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تو محمد نے سعد الملک کو بلوایا۔ سعد الملک سلطان کے دفتر والے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سلطان اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک تو نور بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ نور کا باپ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ آدمی کھڑا تھا جو رات اس کے پاس گیا تھا اور عبدالملک بن عطاش کا پیغام دیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے۔ آگے آؤ سعد الملک، محمد نے اس سے کہا۔ ڈرو مت، یہ سب تمہارے آدمی ہیں اور انہیں تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ سب تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ 3 آدمی جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں وہ آدمی ہیں جو اس مکان میں رہتے تھے جہاں تم نے اس آدمی کو بھیجا تھا۔ ہم نے رات کو ہی انہیں اس مکان پر چاپا مار کر پکڑ لیا تھا۔ سعد الملک پر غشی طاری ہونے لگی، اس کی زبان بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ اور ان دونوں کو تو تم اور زیادہ اچھی طرح جانتے ہو۔ سلطان محمد نے نور اور اس کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس لڑکی کے ہاتھوں تو تم نے کئی بار شراب بھی پی ہے، اسے تو تم کبھی بھی بھول نہیں سکو گے۔ یہ تمہارے پیر و مرشد کی بیوی تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں وہاں جاسوسی کے لیے جاتا رہا ہوں، سعد الملک نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اسے آگے وہ بول نہ سکا۔ تم نے کبھی مجھے راز کی کوئی بات تو بتائی نہیں تھی، محمد نے کہا۔ تم وہ سانپ ہو جس نے اس سلطنت کی آستین میں پرورش پائی ہے اور اس سلطنت کو ڈنک مارا ہے۔ کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ فتح حق کی ہوا کرتی ہے، باطل کی نہیں؟ میں تمہارا یہ جھوٹ مان بھی لوں کہ تم وہاں جاسوسی کے لیے جاتے رہے ہو تو تمہارے پاس اس کا کیا جواز ہے کہ تم ان 3 فدائیوں کو جانتے تھے اور انہیں گرفتار نہیں کیا؟
بلکہ میرے ایک جاسوس کو اپنا آدمی سمجھ کر ان کے پاس رات بسر کرنے کے لیے بھیجا۔ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلی صبح گھوڑ دوڑ کے میدان میں سلطنت کے تمام تر لشکر کو ایک ترتیب میں کھڑا کیا گیا۔ شہری بھی تماشا دیکھنے آ گئے۔ کچھ دیر بعد سعد الملک اور 3 فدائیوں کو جنہیں ان کے مکان سے گرفتار کیا گیا تھا میدان میں لایا گیا اور لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان محمد، اس کا چھوٹا بھائی سنجر اور اس کا بڑا بھائی برقیاروق اپنے 3-4 بڑے حاکموں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار وہاں آ گئے۔ باقی سب نے گھوڑے پیچھے روک لیے۔ محمد آگے چلا گیا اور ان مجرموں کے قریب جا گھوڑا روکا۔ تم سب اپنے وزیر اعظم کو بیڑیوں میں بندھا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہے ہوگے۔ سلطان محمد نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، یہ شخص جسے میں نے وزیر اعظم بنایا تھا درپردہ حسن بن صبا کا کام کرتا رہا ہے اور شہدر کی فتح سے پہلے چوری چھپے وہاں حسن بن صبا کے استاد عبد الملک بن عطاش کے پاس جاتا رہا ہے۔ اسے یہ اگلوانا ممکن نہیں کہ اس کے حکم سے یا اس کے ہاتھوں ہمارے کتنے آدمی قتل ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس نے ہمارے بہت سے آدمی قتل کروائے ہیں۔ یہ سانپ میری آستین میں پلتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اپنے بیٹے پر، بیٹا اپنے باپ پر، ماں اپنی بیٹی پر اور بیٹی اپنی ماں پر اعتماد نہ کرے۔ لیکن میں یہ صورت پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر کسی کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے شہدر فتح کر لیا ہے، تو اب ہم قلعہ علموت بھی لے لیں گے اور اس باطل فرقے کا کلا کما کر کے ہی رہیں گے۔ اپنا جرم اپنے ساتھیوں سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن مت بھولو کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ یہ گناہگار سعد الملک اپنے ان 3 قاتل فدائیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور آج اسے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ سلطان محمد نے جلادوں کو اشارہ کیا۔ جلاد آگے آئے اور ان چاروں کو ایک دوسرے سے توڑے فاصلے پر کھڑا کر کے انہیں آگے کو جھکا دیا اور ایک ہی بار چاروں کی تلواریں حرکت میں آئیں اور 4 سر جسموں سے کٹ کر مٹی پر جا پڑے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ سعد الملک ایسا ڈھکا چھپا رہا تھا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا۔ اسے سزائے موت دی گئی اور وہیں سلطان محمد نے اعلان کیا کہ اب سلطنت کا وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن طوسی کا چھوٹا بیٹا ابو نصر احمد ہوگا۔ ابو نصر احمد اپنے باپ اور بڑے بھائی کی طرح عالم فاضل تھا اور سلطنت کے امور کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے وہیں اعلان کر دیا کہ میں اب قلعہ علموت پر فوج کشی کروں گا اور اس کی قیادت بھی میں خود کروں گا۔ جس طرح ہم نے شہدر فتح کر لیا ہے، اسی طرح ہم علموت کا قلعہ بھی لے لیں گے۔ لشکر سے تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے اور ان نعروں سے آسمان و زمین ہل رہے تھے۔ سنجر شہدر پہنچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شہدر کی جو آبادی پیچھے رہ گئی تھی اسے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا۔ زیادہ تر آبادی یہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کی تعداد 5-6 ہزار تھی۔ جانے والے سب باطنی تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی باطنی تھے، لیکن کچھ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔ سنجر نے اس آبادی کے صرف مردوں ہی کو باہر اکٹھا نہ کیا بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے ساتھ بلوا لیا۔ باطنیوں کے چہروں پر خوف و ہراس نمایاں تھا۔ عورتوں پر تو خوفزدگی طاری تھی، ان کی آنکھیں ٹہری تھیں اور چہروں پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ان میں جوان سال اور بڑی اچھی شکل و صورت کی عورتیں بھی تھیں، ان میں کم سن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اصل خطرہ تو انہیں تھا۔ اس زمانے میں فاتح فوج مفتوحہ شہروں کی عورتوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے چہروں پر بھی یہی خوف نظر آ رہا تھا کہ نہ جانے اب انہیں کیا سزا ملے اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ سلجوقی فوج کی کچھ نفری اس ہجوم کے ارد گرد کھڑی کر دی گئی تھی اور فوج کی باقی نفری قلعہ مسمار کر رہی تھی۔ سنجر گھوڑے پر سوار وہاں آیا اور اس نے پہلے سارے مجمع کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تم لوگ ڈرے سے کیوں لگتے ہو؟ سنجر نے کہا، کیا تم مجھے اور اس فوج کو اجنبی اور غیر سمجھتے ہو؟ ہم نے نہ کوئی قلعہ فتح کیا ہے اور نہ ہی تم لوگوں کو فتح کیا ہے۔ میری ایک بات اچھی طرح سن لو، نہ میں فاتح ہوں نہ تم مفتوح ہو۔ ہم نے صرف یہ فتح حاصل کی ہے کہ اس شہر سے باطل کو نکال دیا ہے۔ کیا تم خوش نہیں ہوگے کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر کفر کی راہ پر ڈالا تھا وہ مارے گئے ہیں یا یہاں سے جا چکے ہیں؟ تمہارے دوسرے خوف سے بھی میں واقف ہوں
تم ان لڑکیوں کے لیے یقیناً پریشان ہو رہے ہو۔ ہم یہاں ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے کہو کہ یہ تمہارا اپنا شہر ہے، اس کی گلیوں میں بے خوف خطر گھومو پھرو، اور اگر تمہاری عزت پر فوج کا کوئی آدمی یا کوئی اور ہاتھ ڈالتا ہے تو میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ میں فریاد سنوں گا اور اس آدمی کو تمہارے سامنے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ بڑے لمبے عرصے تک تم محاصرے میں رہے ہو، تم پر پتھر برستے رہے ہیں اور تم پر آگ بھی برستی رہی ہے۔ تم مجھے اور میری فوج کو دل ہی دل میں کوس رہے ہوگے اور بد دعائیں دے رہے ہوں گے کہ ہم نے تم پر پتھر برسائے اور آگ بھی برسائی اور تمہارے کئی گھر جلا دیے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، اس شہر پر پتھر اور آتشی تیر اللہ نے برسائے، ہم تو اس کا ایک سبب بنے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹایا گیا اور تم نے اسی کو دین اور مذہب سمجھ لیا۔ یہاں شیطان کی حکمرانی رہی ہے۔ یہ تمہارا امام جسے تم نبی بھی مانتے ہو کہاں ہے؟ یہ تمہارا امام جسے تم نبی بھی مانتے ہو کہاں ہے؟ یہ امام کا پیر و مرشد جسے تم یوں مانتے تھے جیسے وہی تمہیں اگلے جہاں جنت میں داخل کرے گا، وہ شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ سنجر نے انہیں سنایا کہ عبد الملک بن عطاش جسے وہ پیر و مرشد سمجھتے رہے ہیں، کالے جادو میں یقین رکھتا تھا اور اس نے محاصرہ توڑنے کے لیے کالا جادو استعمال کیا تھا اور ایک الو کو اڑایا تھا، لیکن وہ الو تیروں سے مار کر گرا لیا گیا تھا۔ سنجر نے کہا کہ جہاں ایمان میں بجھے ہوئے تیر چلتے ہیں وہاں جادو نہیں چل سکتا۔ سنجر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے کس طرح فرعون کے جادوگروں کو نیچا دکھایا تھا اور کس طرح ان جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نگل گیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل نے راستہ دے دیا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ حسن بن صبا عبد الملک عطاش کو تسلی دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے قلعہ علموت جا چکا تھا۔ عبد الملک نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو جائے، لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی، اس کے بیٹے اور بھائی کی بیوی کی موت کے غم کو اپنی ذات میں جذب کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، لیکن اسے جو چیز کھائی جا رہی تھی وہ انتقام کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ آگ بن کے جل رہا تھا۔ اسے حسن بن صبا پر غصہ بھی تھا کہ اس نے قاتل تو ہزارہ پیدا کر لیے تھے، لیکن لڑنے والا کوئی ایک آدمی بھی تیار نہیں کیا تھا۔ شہدر سے اس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان میں مردوں کی تعداد 6-7 ہزار تھی، باقی ان کی عورتیں، بوڑھے اور بچے تھے۔ عبد الملک نے سوچا کہ انہی کو فوج کی صورت میں منظم کر لے۔ سب سے پہلے ضرورت ہتھیاروں کی تھی۔ شہدر سے انہیں نہتہ کر کے نکالا گیا تھا۔ انہیں گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں دیے گئے تھے، وہ سب پیدل یہاں تک پہنچے تھے۔ ایک روز اس نے ان تمام آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یہاں پہلا کام تو یہ ہے کہ آج سرنو آباد ہونا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ باقاعدہ لڑائی کی تیاری شروع کی جائے تاکہ سلجوکیوں سے اس شکست کا انتقام لیا جائے۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں پر کچھ خوف و ہراس سا طاری تھا، جیسے وہ لڑنے کے لیے تیار ہونے سے گھبرا رہے ہوں۔ اگر عبد الملک کوئی سالار ہوتا یا عام سا حاکم ہوتا تو لوگ شاید اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے، لیکن عبد الملک ان کا پیر و مرشد اور ان کے امام شیخ الجبل کا استاد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امام حسن بن صبا بھی اسے اپنا پیر استاد مانتا ہے۔ یہ ایسی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا تھا۔ کسی نے جرأت کر کے لوگوں کی نمائندگی یہ کہہ کر کی کہ ابھی تو ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں اور گھوڑے بھی نہیں، سب کچھ آ جائے گا۔ عبد الملک نے گرج کر کہا، ہتھیار اور گھوڑے علموت سے آ جائیں گے۔ میں آج ہی قاصد کو علموت روانہ کر دوں گا اور پیغام بھیجوں گا کہ ہمیں گھوڑے اور ہتھیار فوراً بھیجے جائیں۔ تم لوگ اب ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر لڑو گے۔ اس نے جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر کر ہی ڈالی، جس میں اس نے ان لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں برتری انہیں حاصل ہے، سلجوکیوں کو نہیں۔ اس نے کہا کہ جنت کے حقدار تم ہو، سلجوکی نہیں، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس طرح اس نے اپنے آدمیوں کو بنی نو انسان سے برتر ثابت کیا اور سلجوکیوں کے خلاف وہ زہر اگلا کہ اس کے یہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الملک آخر استاد تھا، اور استاد بھی ایسا جس نے حسن بن صبا کو تعلیم و تربیت دے کر امام اور شیخ الجبل بنا ڈالا تھا۔
اس سے اگلے ہی روز کا ذکر ہے، سورج سر پر آ گیا تھا جب 2 مرد اور 2 عورتیں قلعہ ناظر الطبس میں داخل ہوئیں۔ یہ چاروں گھوڑوں پر سوار تھے اور 5ویں گھوڑے پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ ایک گھوڑے پر مزمل افندی سوار تھا، دوسرے پر بن یونس، تیسرے پر شمونہ اور چوتھے گھوڑے پر شافیہ سوار تھی۔ انہوں نے 3 دنوں کا سفر 2 دنوں میں طے کر لیا تھا۔ وہ جب قلعے میں داخل ہوئے تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی ان سے یہی ایک سوال پوچھتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگو تیار ہو جاؤ، مزمل نے آواز میں گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا۔ قلعہ وسمکو سے سلجوکیوں کی فوج آ رہی ہے۔ یہ وہی فوج ہے جس نے قلعہ وسمکو کو فتح کیا تھا۔ اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ قلعہ ناظر الطبس میں جا کر کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ پیر استاد عبد الملک بن عطاش کہاں ہے؟ ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکل آئے ہیں، ہمیں پیر استاد تک پہنچا دو، ہم انہیں خبر کر دیں۔ لوگوں میں افراتفری برپا ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں کو دوڑ پڑے۔ اگر بات صرف لڑنے کی ہوتی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر وہاں تو یہ عالم تھا کہ وہ نہتے تھے۔ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو بھی ان کا خوف و ہراس بجا تھا۔ شہدر میں ان پر جس طرح منجنیقوں کے پتھر اور آتشی تیر گرے تھے، اس کا خوف ابھی تک ان پر طاری تھا۔ مزمل کا یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی عبد الملک تک نہیں پہنچا تھا کہ عبد الملک کو پہلے ہی کسی نے اطلاع دے دی کہ باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں بھگدڑ برپا کر دی ہے۔ وہ لوگ گھبراہٹ کی حالت میں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں اور بعض لوگ بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عبد الملک باہر نکل آیا تھا اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کی خوفزدگی اور نفسا نفسی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مزمل، بن یونس، شمونہ اور شافیہ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور گھوڑوں سے اترے۔ کون ہو تم؟ عبد الملک نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ مزمل اور بن یونس گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ کر عبد الملک کی طرف بڑھے اور جھک کر اس کے گھٹنے چھوئے اور پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ عبد الملک نے غصیلی آواز میں پوچھا کہ وہ کون ہیں اور آئے کہاں سے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے کیا کہہ دیا ہے؟ یہاں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ہم آپ کے مرید ہیں یا پیر و مرشد؟ مزمل نے ادب و احترام سے کہا۔ ہم امام حسن بن صباح پر جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ لڑکی میری بہن ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کی بیوی اور 2 بچے وسمکو میں ہی رہ گئے ہیں۔ سلجوکیوں نے وسمکو کو فتح کر لیا تو ہم کوشش کے باوجود وہاں سے نکل نہ سکے اور یہ اتنا لمبا عرصہ وہیں رہے۔ ہم یہ ظاہر کر کے وہاں وقت گزارتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وسمکو کا حاکم سپہ سالار اوریجی ہے۔ میں نے اس کی ملازمت حاصل کر لی تھی اور میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ اور پوچھا؟ عبد الملک نے بے صبر ہو کر کہا۔ یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ تم وسمکو سے آئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو کیا کہہ دیا ہے؟ یہ باغے دوڑے پھر رہے ہیں۔ گستاخی معاف یا پیر استاد، مزمل نے جھک کر کہا۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے بروقت اطلاع دے دی ہے کہ ان کی طرف کیا قیامت بڑی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ وسمکو سے فوج چل پڑی ہے اور اس فوج کو سلطان کا حکم ملا ہے کہ شہدر سے عبد الملک بن عطاش اتنے 1000 لوگوں کے ساتھ ناظر الطبس کے قلعے میں چلا گیا ہے۔ اپنی فوج بھیجو اور ان سب کو قتل کر کے اس قلعے پر قبضہ کر لو۔ ہم نے لوگوں کو بس یہ بات بتائی ہے۔ عبد الملک انہیں اپنے گھر میں لے گیا۔ اجڑے تھے تو وہ لوگ اجڑے تھے۔ عبد الملک کا رہن سہن یہاں بھی شاہانہ تھا۔ اس نے جو مشروب مزمل وغیرہ کو پیش کیے وہ کوئی بادشاہ ہی اپنے ہاں رکھ سکتا تھا۔ گھر لے جا کر عبد الملک نے شمونہ اور شافیہ کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا اور مزمل اور بن یونس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلطان نے تو ہمیں امان دے دی تھی، عبد الملک نے کہا۔ ہم نے اسے جس طرح کہا اس نے اسی طرح کر دیا۔ ہم نے کہا کہ شہدر سے جانے والے آدھے لوگ ناظر الطبس چلے جائیں گے اور آدھے قلعہ علموت جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہماری حفاظت کے لیے ایک ایک دستہ ساتھ بھیجا جائے۔ سلطان محمد نے یہ بھی قبول کر لیا اور 2 دستے ساتھ کر دیے، لیکن اب اس نے ہم پر فوج کشی کا حکم دے دیا ہے۔ صرف فوج کشی کا نہیں، قتل کا بھی حکم دیا ہے، بن یونس نے کہا۔ ہم دونوں نے سالار اوریجی کی ملازمت حاصل کر لی تھی۔ میرا بھائی مزمل تو اس کا قابل اعتماد آدمی بن گیا تھا۔ اس کی موجودگی میں سلطان کا حکم آیا تھا کہ قلعہ ناظر الطبس میں فوج بھیج کر سب کو قتل کر دیا جائے اور عبد الملک کو بالکل نہ بخشا جائے۔ کیا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا؟ عبد الملک نے کہا۔
میں نے اس سلجوقی سلطان پر اعتبار کیا تھا اور میں خوش تھا کہ اس نے کشادہ ظرفی اور فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے اور وہاں سے نکلنے والے ہر شخص کو اجازت دے دی تھی۔ آپ اس کی یہ چال نہیں سمجھے یا پیر و مرشد؟ مزمل نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس نے آپ کے لوگوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر بکھیر دیا ہے۔ یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے خود ہی اس کا کام آسان کر دیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آدھے آدمی علمود چلے جائیں گے اور آدھے اس قلعے میں آ جائیں گے۔ اس نے آپ کی یہ شرطیں اس لیے مان لی تھی کہ آپ قلعہ چھوڑ دیں اور وہ قلعے میں داخل ہو جائے۔ اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، بن یونس نے کہا۔ فوج وسم کو سے چل پڑی ہے۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کے ہر فرد کو بچایا جائے۔ فوج کب تک یہاں پہنچے گی؟ عبد الملک نے پوچھا۔ 2 دنوں بعد، مزمل نے کہا۔ آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، ہم آپ کے ساتھ علمود جائیں گے۔ یہاں پہلے جو لوگ آباد تھے ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اونٹ بھی، ہم ان میں سے گھوڑے بھی لے لیں گے اور اونٹ بھی، لیکن یہاں سے روانگی رات کے وقت ہوگی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے نکلے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔